سر مجھے یہ بتا، جب ہم بات کرتے ہیں رجب بھٹ کی، جو کہ پاکستان کے مشہور ٹک ٹاکر ہیں، ان پر کچھ سیریس آفینس، کچھ ایلیگیشنز لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ دبئی سے یو کے، یو کے سے دبئی، دبئی سے یو کے، یو کے سے دبئی، اور اب پاکستان آ چکے ہیں. ہم نے بھی یہی سنا ہے. لیکن بہت پرسکون اور خوشگوار ماحول میں اپنی فیملی کے ساتھ ہے، اور ویلاگس بھی بنا رہے ہیں. ان کے چہرے سے لگتا نہیں کہ کوئی ان پر ایسا سیریس آفینس ہوا یا ایلیگیشنز لگی یا ہی ہیز بین ایکیوزڈ آف. تو یہ بتائیں کہ آخر ماجرا کیا چل کیا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ میرا بھی یہی تھا کہ یہ جب ہوا ان کے پر مقدمہ تو بڑی ہائٹ تھی ان کے خلاف، بڑا پریشر تھا. آپ دیکھیں ہر ایک یوٹیوبر جو کوئی سب ہم یوٹیوبر، میں ان کو کچھ نہیں کہتا، بہرحال وہ اپنی ان میں ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا اس کو آگ لگا دو، اس کو مار دو، اس کو یہ کر دو، اس طرح بڑی زیادہ ہائٹ تھی ان کے خلاف. لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ یہ ساری چیزیں بیٹھ گئیں، سارا ختم ہو گیا. اب آپ جو بات کر رہی ہیں یہ میرے بھی علم میں آئی بات. اور آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں. انہوں نے رجب بھٹ صاحب نے جب باہر سے پتہ نہیں دبئی یا شاید دبئی میں یا جس بھی باہر، انہوں نے اپنے ایک ویلاگ میں یہ بولا کہ میں بس اشارے کا منتظر ہوں، مجھے اشارہ ہو تو میں چلا جاؤں گا. کیونکہ جو ان کے قریبی ذرائع ہیں، میرے بھی کوئی دوست ہیں کامن فرینڈ، ان کا یہ ماننا تھا، یہ کوشچن پہلے بھی مجھ سے کیا گیا تھا، کسی کے مشورے چل رہے ہیں، کوئی سپورٹ کر رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کیونکہ نا ہمارے ایک دوست کی ابھی اس مقدمے کے مدعی سے 295 سے جو ہے نا جو یہ دفعہ جو اصل مقدمہ جس کی وجہ سے ان کو جانا پڑا، اور بڑا سیریس قسم کا یہ ہے. تو ان کو تو بات اس نے یہ کہی کہ جی مجھے بھی یہ پتہ چلا ہے ابھی کہ وہ آگے ہیں، لیکن میرے علم میں نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں سب لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ابھی جیسے میں نے پہلے بات کی ہے. تو اب دیکھیں پہلے خاموشی ہے. رجب بھٹ صاحب آگے ہیں، رجب بھٹ صاحب نے آ کے اپنے گھر میں سرپرائز ان کو دیا. اس کے اوپر انہوں نے ایک ویلاگ کیا اور بڑا جذباتی سے لمحات اس کے اوپر دیکھے. اور میں نے دیکھا کہ 1 گھنٹے کے اندر ہی 2 ملین کراس کر گئے. یہ ان کو محبت کا جو اظہار ہے یہاں پہ، جہاں پہ کوئی آج سے 30 دن پہلے 40 دن پہلے ان کو مار دینے اور اس طرح کی باتیں آتی تھی سامنے. ہمارا تو اس وقت بھی میرا یہی کہنا تھا کہ یہ قانون کو اپنا کام کرنے دیں. اگر انہوں نے یہ جرم کیا ہے تو یہ ہونا چاہیے، یہ اس کے اوپر نہیں. لیکن ابھی نا ہماری نا ان کے مدعی سے بات ہوئی، جو حیدر علی جس نے ایف آئی آر کٹائی تھی، جنہوں نے بڑے احتجاج بھی کیے، سڑکیں بھی بند کیں، بڑا کچھ. تو ان سے کوشچن کیا ہمارے ایک جرنلسٹ دوست ہیں، میرے وہ کلیگ ہیں. انہوں نے کہا جناب اب وہ رجب بھٹ صاحب ادھر آئے ہوئے ہیں تو بڑے آرام سے وہ پارٹی بھی کر رہے ہیں، ویلاگ بھی کر رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں، پھر بھی رہے ہیں، تو آپ نے تو ایف آئی آر درج کرائی تھی. انہوں نے کہا اچھا آئے نے، میں نے بھی سنا ہے. یہ مدعی کا میرے کلیگ سے بات کرنا تھا. انہوں نے کہا میں نے بھی سنا ہے، اور میں نے اس سے بھی بات کی ہے، تفتیشی سے بھی. انہوں نے بھی کہا جی مینوں نہیں پتا، میں چیک کراں گا. ٹھیک ہے نا، اے جڑی گل ہے یہ بات. اس کا مطلب یہ ہے، جب میں نے ابھی ویسے بتایا تھا کہ وہ انہوں نے کہا تھا، ایک بات کی تھی کہ مجھے وہاں سے اشارہ آنے ملے گا کی، تو میں آؤں گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اشارے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہاں سے سگنل؟ کسی بڑے جو ہے نا قانون نافذ کرنے والے ادارے کے یا کسی اور بندے نے ان کو کہا ہوگا کہ آپ آئیں، ہم آپ کو قانون کے مطابق دیکھیں گے، آپ کے ساتھ ماروائے کوئی ایسے کوئی زیادتی نہیں کرے گا، کوئی مارے پیٹے گا نہیں، کوئی تشدد نہیں ہوگا، اس طرح کوئی گارنٹی دی ہوگی. اس گارنٹی کی بات کر رہے ہوں گے. اور جو میری اس سے پہلے بات ہوئی تھی ان کے قریبی ذرائع سے، ان کا یہ کہنا تھا جب سائلم وغیرہ کی بات ہو رہی تھی کہ یہ لندن میں ہوں گے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ رجب بھٹ صاحب کا بالکل خیال نہیں کہ وہ وہاں پہ رہے گا. وہ کہتا ہے کہ میرا ملک ہے پاکستان، میں پاکستان واپس آؤں. اب وہ اچھی بات ہے، واپس آ گئے ہیں. اور یہ کوشچن مارک جو لوگ پوچھ رہے ہیں، مجھ سے بھی کئی لوگ پوچھ رہے ہیں جی یہ رجب بھٹ کیوں پھردا پہ ہے. تو میں نے ان کو کہا یار اب پھر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کو کسی نے اجازت دی ہے. چلیے لیٹس سی، جو معاملات ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے، منظر عام پر آ جائیں گے، ٹیبل پر آ جائیں گے، اور ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اور دیکھتے ہیں مزید کیا ڈیولپمنٹس ہے جب بات کرتے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل ایونٹس کی. اینی ویز تھینک یو سر فار بینگ پارٹ آف دس RNN پوڈکاسٹ ایپیسوڈ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آج بڑے ٹف سوالات اور بڑی چیزیں تم نے کی. کرائم سے جعلی اسلحے کے پیچھے تو تم نے صحیح کر دیا کہ لوگوں کو تھوڑا سا آپ کے اس کوشچن کے اوپر لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ اب ہم نے جعلی اسلحہ بنانے کے چنگل میں نہیں پھنسنا. چیز ہے عوام کے لیے ایک سمجھنے کے لیے ضروری ہے یہ بہت آپ کے سوال کے جواب. ناظرین ٹھیک ہے کے نا؟ لیے. اچھا، تو ایک ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹیوں کے سربراہ جو ہوں گے ڈپٹی کمشنرز ہوں گے. زبردست.
جیسے کہ اکاڑا ہو گیا، پتوں کی ہو گئی، جو اکاڑا قصور، جہاں جہاں ڈسٹرکٹ جہاں جہاں پہ یہ ہیں ڈی سی ہیں، وہاں کے ڈپٹی کمشنر ہوں گے، اور جس میں ڈی پی او، ڈی ایس پی، اسپیشل اور وفاقی ساز اداروں کے اراکین، سی ٹی ڈی برانچ ڈسٹرکٹ آفیسر شامل ہوں گے۔ اچھا، انٹیلیجنس کمیٹیاں جو ضلعی امن کمیٹیز جو ضلع کی کس سطح پر ہوگی، ان کے امن کے قیام کے لیے بھی ہر وقت فیصلے اور عملی اقدامات اٹھانا انٹیلیجنس کمیٹیوں کی ذمہ داری ہوگی۔ ٹھیک، یعنی کہ یہ جو کمیٹیاں اب نا انٹیلیجنس کمیٹیز جو جڑے ہیں پہلے بیٹھے سے نا اب ایکٹیو ہو ڈی سی جائیں گے، ڈی سی تے ڈی تمام آئی جی، ڈیوٹیز ان کو مل گئی ہے، ہاں ڈی آئی جی وغیرہ، جن سے یہ محروم تھے ہم کہہ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ سکتے ہیں۔ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ، ٹھیک، زبردست۔ ਇਸ کمیٹی ਦੇ بغیر ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ چلے اب ਕਰ یہ جو ان ਸਕਦੇ۔ کو ڈیوٹیز ہاں ملی ہے اب انہوں نے نبھانی بھی ہے اور نظر بھی اچھا، آئے، انٹیلیجنس کمیٹیاں نفرت انگیز مواد قبضے میں لے سکیں گے، اس تو پہلے نہیں سی لتا جاتا یعنی بھئی، پہلے اس تو پہلے ٹھیک، نہیں سی لتا جاتا نا، ایسے دیکھو کیڈا چنگا کام ہوا ہے۔ ایکٹ کے تحت دہشت گردی اور سنگین جرائم کے کیسز میں فیس لیس ٹربیونلز قائم ہوں گے۔ یہ بڑی دیر سے یہ پروجیکٹ، فیس لیس ٹربیونلز، یہ بڑی، میں آپ کو بتاتا ہوں، مطلب بہت ہی کارٹل، کوئی خطرناک گینگسٹر ہیں جو دہشت گرد ہیں، جن کا پتہ ہے کہ ان کا ایک نیٹ ورک ہے باہر، وہ پکڑا گیا بندہ۔ اب لوگ ایسے لوگوں کے خلاف آ کے گواہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، ججز ان کا کیسز سن سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہر انسان ہے نا، تو اب جیسے کوئی مافیاز ہوتے ہیں یا چینز ہوتی ہیں ایسی، ایسے ٹربیونلز ہوں گے جس میں ججز کی فیس نہیں آئے گا، آل ملزم نہیں دیکھ سکے گا، ٹھیک ہے، رائٹ، اور کسی گواہ کا جو ہے نا، وہ جو وٹنس ہوگا، جو اہم وٹنس ہوگا، جس کی پروٹیکشن پوری مطلب دنیا میں، انونیمس فارمیشن ہوگی ہاں ان کیسز کو ہاں ہینڈل ہاں کرنے کے لیے جو کہ فیس لیس ٹربیونلز، فیس اس لیس نوعیت کے ٹربیونلز، ہاں۔ جو کہ تھریٹننگ ہو سکتے ہیں یا بہت زیادہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں خطرناک قسم کے۔ اچھا، ان فیس لیس کورٹس کے قیام کا مقصد پروسیکیوشن میں شامل قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندگان، جو میں نے ابھی بات کی، گواہان اور ٹربیونل کے ججز کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ ٹھیک، خصوصی ٹربیونلز کے سربراہ ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ زبردست یہ تو ہے زبردست، جی آپ کے جو ابھی محفوظ پنجاب آپ نے محفوظ پنجاب ایکٹ کہا، اور 2005، یہ اس کو اللہ کرے اس کو سوری بنائے محفوظ پنجاب ایکٹ 2025، 2025، جس کا یس، مسودہ تیار ہو گیا۔ اچھا ابھی، اچھا یہ زبردست، سنیں، یہ بننے منظور ہونے جا رہا ہے، اس کا مسودہ تیار ہو چکا ہے، اس کی نوک پلک ساری ٹھیک ہو چکی، بس اب یہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے ایک دفعہ اس کو دیکھنا ہے اور سننا ہے، سپر چیک اس کر کے کے بعد اس کو امپلیمنٹ، اوکے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، پھر یہ زبردست۔ اسمبلی میں پیش ہوگا اور یہ ایک قانون بن جائے گا باقاعدہ۔ سمجھے کہ پتہ، جب ہم بات کرتے ہیں رجب بھٹ کی، جو کہ پاکستان کے مشہور ٹک ٹاکر ہیں، ان پر کچھ سیریس آفینس، کچھ ایلیگیشنز لگی ہاں تھی، جس کی بالکل وجہ سے وہ دبئی سے یو کے، یو کے سے دبئی، دبئی سے یو کے، یو کے سے دبئی، اور اب پاکستان آ چکے ہیں۔ جی، ہم نے پاکستان بھی تو وہ آ ہم نے چکے بھی ہیں یہی سنا ہے۔ لیکن بہت پرسکون اور خوشگوار ماحول میں اپنی فیملی کے ساتھ ہے، اور ویلاگس بھی بنا رہے ہیں۔ ان کے چہرے سے لگتا نہیں کہ کوئی ان پر ایسا سیریس آفینس ہوا یا ایلیگیشنز لگی یا ہی ہیز بین ایکیوزڈ آف۔ تو یہ بتائیں کہ آخر ماجرا کیا چل کیا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ میرا بھی یہی تھا کہ یہ جب ہوا ان کے پر مقدمہ، تو بڑی ہائٹ تھی ان کے خلاف، بڑا پریشر تھا۔ آپ دیکھیں ہر ایک یوٹیوبر جو کوئی سب، ہم یوٹیوبر، میں ان کو کچھ نہیں کہتا، بہرحال وہ اپنی ان میں ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا اس کو آگ لگا دو، اس کو مار دو، اس کو یہ کر دو، اس طرح بڑی زیادہ ہائٹ تھی ان کے خلاف۔ لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ یہ ساری چیزیں بیٹھ گئیں، سارا ختم ہو گیا۔ اب آپ جو بات کر رہی ہیں، یہ میرے بھی علم میں آئی بات، اور آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں۔ انہوں نے، رجب بھٹ صاحب نے، جب باہر سے پتہ نہیں دبئی یا شاید دبئی میں یا جس بھی باہر، انہوں نے ایک اپنے ایک ویلاگ میں یہ بولا کہ میں بس اشارے کا منتظر ہوں، مجھے اشارہ ہو تو میں چلا جاؤں گا۔ کیونکہ جو ان کے قریبی ذرائع ہیں، میرے بھی کوئی دوست ہیں، کامن فرینڈ، ان کا یہ ماننا تھا، یہ کوشچن پہلے بھی مجھ سے کیا گیا کسی تھا، کے مشورے چل رہے ہیں، کوئی سپورٹ کر رہا ہے؟ میرا یہ خیال ہے، کیونکہ نا ہمارے ایک دوست کی ابھی اس مقدمے کے مدعی سے 295 سے جو ہے نا، جو یہ دفعہ جو اصل مقدمہ جس کی وجہ سے ان کو جانا پڑا، اور بڑا سیریس قسم کا یہ ہے، تو ان کو تو بات اس نے یہ کہی کہ جی مجھے بھی یہ پتہ چلا ہے ابھی کہ وہ آگے ہیں، لیکن میرے علم میں نہیں ہے۔